نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ پھر کمال کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں والا ماحول بھی دیا، یعنی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول دیا، دینی ماحول دیا، پانچوں ٹائم اذان سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے ہمیں ٹائم ملتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ چونکہ جیسے مسلمان اپنی کوشش کر رہے ہیں، ایسے غیر مسلم طاقتیں ساری کی ساری وہ مل کے مسلمانوں کی نئی نسل کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایکچوئل جو مین پلان ہے، جو پلاننگ ہے، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو تباہ کیا جائے، اور مسلمانوں بھی خاص کر پاکستان کے اندر پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے علیحدہ طریقے بنا دیے۔ کبھی وہ فادر ڈے بنا دیتے ہیں، کبھی مدر ڈے بن گیا، کبھی ویلنٹائن ڈے بن گیا، اب اس کے لیے کبھی وہ بلیک فرائیڈے بن گیا۔ مطلب کہ ان کا کام ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نئی نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا اختیار کرے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردے میں سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، ویلنٹائن ڈے زنا کا پہلا سٹیپ ہے، یوں کہہ لیں کہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ رب العالمین تو قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے پتہ ہے؟ بنی اسرائیل جو ہماری آیت مبارک صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بے حیائی سے کیسے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ پاک تو فرما رہا ہے تم قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے پاس نہ جاؤ۔ مسلمان تو سوچ ذرا، کبھی تو نے سوچا ہے کہ اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے، اور پتہ ہے آپ کو بیماری سے شفا کس نے دینی ہے؟ صرف اسی اللہ نے دینی ہے۔ جب تو تنگ دست ہو جائے، تیری تنگ دستی کس نے دور کرنی ہے؟ اسی اللہ رب العالمین نے کرنی ہے۔ جب تو بیمار ہو جائے تو تیری بیماری کو شفا میں کس نے بدلنا ہے؟ اسی رب نے بدلنا ہے۔ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو کس نے ختم کرنا ہے؟ اسی اللہ نے ختم کرنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ جب تیری اولاد بے راہ روی اختیار کر لے تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہے۔ جب تیرے دائیں بائیں چاروں طرف تیرے سارے سہارے ختم ہو جائیں، پتہ ہے تجھے سہارا کس نے دینا ہے؟ صرف میرا اللہ ہے، میرا مالک، جو تجھے ہر جگہ پر فتح دیتا ہے اور تجھے عزت دیتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے بے حیائی اور زنا کا ابتدا ہے، یہ زنا کی، بلکہ یہ تو ہاتھوں کا اور کانوں کا اور آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ غیر محرموں کو پھول دینا، اس ویلنٹائن ڈے کی بات ہو رہی، جو غیر محرموں کو پھول دے رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری آیا، نوجوان انصاری آ کے عرض کرتا ہے، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں زنا کروں۔ استغفر اللہ، کریم آقا علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا، فوراً اس پہ
فوراً منع کیا، کیا کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں زنا کروں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے اس سے بگایا نہیں، چلا جا تو نکل جا. سارے بیٹھنے والے اس پہ برس پڑے خاموش ہو جاؤ، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہو جا. اللہ اکبر. سنیں ذرا، ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، جو بہنیں اور بیٹیاں اس بے حیائی میں شامل ہیں، جو نوجوان اس بے حیائی میں شامل ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. کریم آقا علیہ السلام اس کے قریب ہوئے، اس کو اپنے قریب کیا، فرمایا میری بات سن، یہ جو تو زنا کی اجازت مانگتا ہے تو یہ گوارا کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں کیسے کرتا ہوں، یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں. تو میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تو اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل کو پسند نہیں کرتا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے، یعنی تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فوراً کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غصے میں آیا نا، تیش میں آیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو برداشت نہیں کرتا نا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے، زنا کرے، ایسے جیسے تو نہیں برداشت کرتا ایسے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. اللہ. پھر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں سمجھانے کا طریقہ کیا کمال ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ فوراً کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی میں گوارا ہی نہیں کر سکتا، کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی کے ساتھ کرے؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو نہیں پسند کرتا نا ایسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو. اللہ اکبر. پھر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس کو نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق دے، اللہ اس کو اپنے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تو وہ نوجوان دوبارہ مڑ کے کبھی ادھر گیا نہیں. آپ لوگوں سے جو میں بات کرنے کا اصل مقصد ہے، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ایک بات تو بتنائیں کہ ماں اپنے بچے کو اجازت دے رہی ہے جاؤ تم ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے. استغفر اللہ. کیا میری بہن میری بیٹی تجھے احساس نہیں تیری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ بیٹیوں کو نوجوانوں کو استغفر. میں نے آپ کو گزارش کی ہے جتنا ٹوٹل غیر مسلم لوگ ہیں ان کی تو کوشش ہے نا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نسل جو ہے تباہ ہو. بلکہ میں نوجوان نسل سے گزارش کرنا چاہوں گا دیکھیں تو صحیح کتنی تباہی کے دانے پہ ہم چلے گئے ہیں. ساری رات نازیبہ تصاویر، نازیبہ ویڈیو. ایک واقعہ چند دن پہلے جو پیش آیا جو آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک ساتھی آگے کہنے لگے جی مہربانی کر کے تو ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا جنازہ پڑھانا ہے. میں ان کو بتانے لگا ہوں جو لوگ موبائل پر بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور پھر وہ باز نہیں آتی، سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو جنازہ پڑھانے کے لیے میں جب گیا تو وہاں پہ ساتھیوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا ہے وہ گھر میں ہے، وہ کہتا ہے میں نے باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آنا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. بھئی پوچھا کیا ہو گیا، باپ کا جنازہ پڑھنے کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے بڑا بیٹا، وہ کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھنے نہیں جانا. سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پیر صاحب جائیں جا کے اس سے بات کریں. میں اس کے پاس چلا گیا، بیٹا کتنی بری بات ہے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے. اس نے کہا پیر صاحب میں اپنے باپ کو بڑی دفعہ منع کرتا تھا، یہ رات کو بھی دیر تک فیس بک پہ بیٹھ کر نازیبہ تصاویر دیکھا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد جب میں نے ان کا موبائل کھولا تو ایسی تصویریں میں نے دیکھی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. میرے بھائی اس نوجوان نے تو اپنے باپ کی ویڈیو، اپنے باپ کا فیس بک، اپنے باپ کا ٹویٹر، اپنے باپ کا واٹس ایپ چیک کر لیا نا. دیکھیں اللہ کا کرم کتنا ہے کہ پروردگار نے ہم سب کے پردے رکھے ہوئے. خدا را
सारी सारी रात जो फेस बुक पे और व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करके उसके ऊपर जो नाजेबा तस्वीर नाजेबा वीडियोस देखते रहते हैं, कितने लोग हमारे मुआशरे में ऐसे होंगे जिनको उसी हालत में मौत आ गई, तौबा नसीब ही नहीं हुई। कब्रिस्तानों में कितने लोग इस वक्त पड़े होंगे जिनको तौबा नसीब नहीं हुई, रात को फेसबुक पे नाजेबा तस्वीर देखते रहे, व्हाट्सएप पे नाजेबा तस्वीर देखते रहे, उसी हालत में मौत आ गई। फिर ईमानदारी से फैसला करें, फिर इंजाम क्या होगा। यहाँ से पाकिस्तान में है ना हम तो यहाँ से सफ़र करके जा रहा हो बंदा, कराची लाहौर से जाना हो या कराची से लाहौर आना हो या इस्लामाबाद जाना हो, इस्लामाबाद से लाहौर आना हो, तो बंदा सोचता है यार मैं अपना ना अच्छा साथी को अपने साथ ले लूँ, मेरे साथ कोई अच्छा साथी होगा तो सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, यार मंजिल पे पहुँच जाऊँगा ना, सफ़र मेरा अच्छा गुजर जाएगा। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, कहीं भी हमने सफ़र करना हो तो हम साथी अच्छा ढूंढते हैं कि हमारा साथी अच्छा कहीं हो, तो हम क्या करेंगे कि चलो हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, मंजिल पे चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ईमानदारी से हमने फैसला करना है, कब्र में जाना है ना, उस सफ़र के लिए हमने कौन सा साथी तैयार किया है, इतना गंदा नामा है माल। ईमानदारी से फैसला करें कि फिर वो जो सफ़र जाना है हमने, और क़यामत तक वहाँ पे रहना है, कब क़यामत आएगी ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। फिर कब्र जो है वो दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा या जन्नत के बागों में से बाग होगी। फैसला आपके हाथ में है कि हमारी कब्रें जन्नत के बागों में से बाग होंगी या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़े होंगे। मेरे भाई, गफलत की चादर उतार दे, मेरी पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, गफलत की चादर उतार दे। माँ अपनी बेटी को वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत दे रही है, अस्तगफिरुल्लाह। बाप अपने बेटे को इजाजत दे रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सोचो तो सही फिर क्या होगा इंजाम। थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात है ना, फिर इंजाम क्या होगा। खुदारा, अल्लाह तो कुरान पाक में ऐलान फरमा रहा है, पता है क्या, मैं ये बेहयाई के करीब ना जाओ, जिना के करीब ना जाओ। अल्लाह जो सारे जहान का मालिक है वो तो ऐलान फरमा रहा है, बेहयाई और बुरे कामों से रुको और जिना के करीब ना जाओ, बदकारी के करीब ना जाओ, ये तो बेहयाई है, इसके करीब ना जाओ। पता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जानी जिना करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप क्या महसूस करते हैं, कितने जानी जिन्होंने जिना किया और जिना के बाद तौबा नसीब ही नहीं हुई, उसी हालत में मौत आ गई, बगैर तौबा के मौत आ गई। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब शराबी शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन रहता नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया जब शराबी शराब पिए वो मोमिन रहता नहीं है। कितने ऐसे लोग होंगे जो कब्रिस्तानों में चले गए, जब मरे तो उनके पेट में शराब थी, शराब के बाद तौबा नसीब ही नहीं हुई, चले गए दुनिया से। फिर ईमानदारी से फैसला करें आज कब्रों में उनकी हालत क्या होगी। फिर अल्लाह अकबर, सोचें फिर कब्रों में उनकी हालत क्या होगी, सोचें जरा। जानी जब जिना की हालत में मर जाए और बगैर तौबा के, उसका इंजाम क्या होगा। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब चोर चोरी करता है तो उस वक्त वो मोमिन रहता नहीं है। मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और फिर भी फरमाया क्या है, मेरे बंदे जब तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है ना, तो मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल के रखे हैं। मेरे भाइयों नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी ना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन तुझे पूछा जाएगा, तुझे जवानी दी थी, तूने जवानी के दिन और रातें कहाँ गुजारी। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी देख तो सही, मेरे तेरे बाप ने तेरे पे कितनी मशक्क़त की है, कितना तुझे हया के दायरे में पाला है उसने, तेरी माँ ने कितनी मेहनत की है और कितना तुझे हया के दायरे में रख के पाला है, पर्दे में रख के पाला है। आपको पता है कि हर दीन का एक खासा होता है, दीन की एक खास बात होती है, और हमारे दीन की खास बात यह है कि इसमें हया है। हया ही दीन है ना, हया दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है हया।
پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے اندر جتنی حیا ہے اتنا ایمان ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے ہمارے ہاتھ میں ترازو پکڑا دی کہ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے تو پہچان لے ترازو کیا ہے تیرے ہاتھ میں، کہ جتنا تیرے من میں حیا ہے اتنا تیرا ایمان ہے۔ میں ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ان بزرگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنی اولاد کو ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں۔ خدا را آخر ایک دن مرنا ہے، پتہ ہے پھر کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں۔ ابھی دیکھیں کرونا وائرس جو اس وقت چائنا کے اندر پھیل گیا ہے، اور پھر جو بندہ زنا کرتا ہے، ایسی حرام کام کرتا ہے جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، تو اس کو پھر ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، ایسی ایسی پھر بیماریاں لگتی ہیں کہ پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہم نے تو بیماری کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے، اس کا علاج یہاں پر نہیں ہے، اس کو لے جاؤ یہاں سے کہیں اور جا کے اس کا علاج کو، ہم نے تو بیماری کا نام پہلی مرتبہ۔ ایسی بیماری تو لاکھوں مریضوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آؤ سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھو۔ ہاں الحمدللہ آپ تو سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ مار پٹائی کی جائے، سختی کی جائے، میری سوچ یہ ہے مار پٹائی اور سختی سے زیادہ بہتر ہے ان کے من میں حیا پیدا کر دی جائے۔ دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی اگر آنکھوں میں نہ ہو تو۔ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اولادوں کی طرف دھیان دیں ذرا، بچے چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے بچے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو اس بات کا پورے طریقے سے آگاہ کرو کہ بیٹا یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں نا جو اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے، جی مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ مولوی کس طرح چل پڑے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک دن کی بات ہے۔ میرے بھائی جو یہ کہتے ہیں نا ایک دن کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ زندگی ختم کرنے کے لیے زہر کا ایک چمچ کافی ہے، اور ایمان کے جانے کے لیے ایک لفظ تیرا جو ہے وہی تیرے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ اور یہ کن کے رسم و رواج ہیں؟ ان گوروں کی رسم و رواج ہیں۔ ان گوروں کی حالت کیا ہے پتہ ہے کیا کر رہے ہیں وہ؟ غیروں کی، غیر مسلموں کی ان کی رسم و رواج ہے نا، یہ ان کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں نا۔ پتہ ہے ہمارے قرآن پاک کو وہ جلا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہماری بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ ان کے طریقے کو اپنا رہے ہو اور پھر یہ کہتے ہو یار اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا، جب میرے نبی کی بارگاہ میں بھی پیش ہوگا تو قبر میں پتہ چلے گا، پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، کون سے دین پر تیرا خاتمہ ہوا؟ میرے بھائی خدا را احساس کرو، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ مسلمان ہیں، پہلے زندگی میں اتنی برائیاں ہیں، اس کو کنٹرول کرو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرو۔ اس کے قریب زنا کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنے گھر میں ساری رات فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ مختلف سافٹ ویئر انسٹال کر کے ان کے اوپر کسی غیر محرموں سے بات کرتے ہیں۔ ان بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خدا را سوچو تو صحیح ذرا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کتنی محنت اور مشقت سے پالا ہے، پتہ آپ کو؟ میں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را آپ کی وجہ سے، پتہ ہے میں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کی عزت ہے، آپ کے خاندان کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ماں باپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کوئی غلط کام کرتی ہے تو بے عزتی ماں باپ کی ہے، عزت ماں باپ کی خراب ہوتی ہے، اس معاشرے میں اس کے خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ جن کو اولاد نے ایسی بیماریاں لگا دیں کہ ان کا علاج کرنا مشکل ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں دنیا میں۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہاسپٹلوں کے اندر بہت ساری مائیں
جن کو اٹیک ہوا، بہت سارے باپ جن کو برین ہیمریج ہوا، بہت سارے ماں باپ جن کو فالج ہو گیا، بہت سارے ماں باپ جن کو بیماری لگی اولاد کے غلط عمل کی وجہ سے۔ اولاد نے ایسا غلط عمل کیا، اولاد بری طرف نکل گئی، ماں باپ نے دکھ لگا لیا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرنا چاہوں گا، آخر ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، یاد رکھو۔ اور اگر یہ زنا کی طرف چلتے رہے لوگ، برائی کی طرف چلتے رہے، تو آج میری بات، یہ میں آن ایئر بات کر رہا ہوں، بات نوٹ کر لینی ہے، ایسا وائرس آئے گا کہ جس میں پھر کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ تو قادر ہے نا، اگر وہ چائنا والوں پر بھیج سکتا ہے تو یہاں بھیجتے میں کون سی دیر لگنی ہے؟ خدا را، یہ بات کچھ نہیں ہوتا جی، ایک دن سے کیا ہوگا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو میرا اظہار محبت ہے۔ قرآن نے تو اس کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے، غیر محرموں سے ایسی حرکتیں کرنا۔ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اپنی اولادوں کا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، زنا قرض ہے، قرض، زنا قرض ہے۔ آج تو کسی کی بیٹی کو پھول دے رہا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی بیٹی کو کوئی پھول دے گا۔ آج تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ برا عمل کر رہا ہے، کل کو تیری بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا، تیری بہن کے ساتھ یہی ہوگا۔ پتہ اس وقت چلے گا جب تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، میں بیٹیوں والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، یہ ہم بناوٹی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہر مسلمان یہی سوچے کہ مسلمان کی بیٹی برابر ہے، تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیٹی سے زنا نہ کرے، بلکہ کسی کی بیٹی سے بھی زنا نہ کرے۔ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کو کتنا احترام کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، غیر مسلم کی بیٹی آئی، غیر مسلم کی، اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اتاری، فرمایا صحابہ اس کے سر پہ دے دو، بیٹی تو ہے نا، چاہے غیر مسلم کی ہے۔ آیا میرے نبی تو ایسے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را ہمیں اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے، اپنے گھروں میں توجہ دینی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے انوار مدینہ کے پلیٹ فارم پر اداروں کے اندر بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ ساری پاکستان کے اندر مختلف ادارے جو ہیں وہ بیٹیوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو دینی ماحول سے جوڑو، اپنے بیٹوں کو دینی ماحول سے جوڑو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور یاد رکھو، یہ طریقہ غیروں کا ہے، یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے۔ یہاں بہت سارے ماں باپ آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں صوفی صاحب اللہ کا واسطہ ہے میری دھی واسطے دعا کر دو، بڑا پریشان کر دی منو۔ باپ بیچارہ کیا کہے گا؟ آ کے بہت سارے لوگ آ کے ہاتھ باندھ کے دعا کہتے ہیں ویر صاحب دعا کرو کہ اللہ ساڑی دھی نو حیا دے دے۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، سفید داڑھی تھی ان کی، کہنے صوفی صاحب میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، 2 اس کے بچے ہیں، اور وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی، کہتی میں نے اسے طلاق لینی ہے۔ صوفی صاحب میری چٹی داڑھی ہے، منو حیا آندی، لوکی منو محلے چ نہیں رہن دین گے۔ آئے آئے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے میری گزارش ہے، خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو۔ آخر ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن قبر میں جانا، یاد رکھو۔ پھر بیماریاں دیکھ لو آپ، اگر طبیعت میں بہتری نہ آئے نا تو ICU وارڈ کا چکر لگا لو، ہاسپٹل، کسی بھی ہاسپٹل میں، ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا لو، کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آپ وارڈ کا چکر لگا لو، طبیعت درست ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی طبیعت درست نہ ہو تو پھر اپنے علاقے کے قبرستان کا چکر لگا لو، دماغ بالکل درست ہو جائے گا۔ ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ حسین و جمیل، ہمارے سے زیادہ تعلق والے قبروں میں پڑے ہیں، لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ تو اپنی ماں کی قبر کا نشان بھول جاتے ہیں، لوگ تو اپنے باپ کی قبر کا نشان بھول جاتے ہیں۔ خدا را زنا اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔
اور یہاں تک فرمایا کہ زانیوں کو پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، زنا کرنے والوں کو۔ جو بندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ جیسا عمل کرے گا، بلکہ میرے پاس ایک پرانی بات ہے، ایک جوان آیا کرتا تھا علاج کے لیے کہ پیر صاحب دعا کریں میرے جو گناہ ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، علاج کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ روحانی علاج ہی تھا نا جو میرے پاس، تو قرآن کی آیتیں مبارک دی، پڑھتا رہا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 3 سال 4 سال گزر گئے۔ میں نے کہا یار اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ کہہ رہا پیر صاحب مجھے خوف آتا ہے، میں اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیا اللہ رحمت کرے یار، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے شادی کر لیا تو آپ کو اولاد کا خیال کرنا چاہیے۔ کہہ رہے نہیں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی گناہ چھوڑا نہیں، زنا نہیں چھوڑا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو پھر کیا انجام ہوگا۔ آئے ہائے، حالانکہ اللہ تو اعلان فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا جن کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہیں اور پھر بھی وہ زنا سے باز نہیں آتے، میرے بھائیو خدا را یہ بات ذہن میں رکھ لیں، زنا قرض ہے، قرض، یہ آپ کو لوٹانا پڑے گا، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں لوٹانا پڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس برے عمل سے اپنے آپ کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آپ نے ایک دعا کرنی اللہ سے ہاتھ باندھ کے کہ اللہ جو 14 فروری کا دن آ رہا ہے نا، اللہ ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہر بیٹی کی اللہ عزت کی حفاظت فرما۔ آپ نے اس دن میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ ہر روز ہی ویسے تو، لیکن چونکہ یہ تو ایک برائی ہے نا، یہ تو اس کو عام کیا جا رہا ہے نا، آپ لوگوں نے یہ دعا کرنی کہ اللہ اس روز نہ ہر مسلمان کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر، اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ دعا کرنی ہے، خیال بھی کرنا ہے اور بھی خیال کرنا ہے۔ خیال کرو تو جس عورت کے پاس جا رہا ہو، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، خدا کے واسطے دیکھ تو صحیح، اپنے گھر میں بھی خیال کر۔ بے شک تو پھر 7 کلوں کے اندر بھی بند کر لے گا نا تو پھر بھی اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، جتنا محفوظ کر لے گا نا، اللہ کا ایک قانون ہے، پھر وہ پورا ہو کے رہے گا۔ پھر بیماریاں بھی ایسی ایسی لگیں گی کہ جن کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا، پھر ہوگا بھی تو بڑا دور دراز جا کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم اور عمل، علم سن کے، پڑھ کے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ یہ ویلنٹائن ڈے جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے جو ویلنٹائن ڈے جو منانے کے لیے ارادہ بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو محفوظ فرما، گناہوں سے بچا۔ عالم اسلام کی بیٹیوں کی اللہ عزتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو، نوجوان بچوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر سیدنا مولانا محمد۔